کے لیے, بیٹھتے اللہ کے لیے, سوتے جاگتے اللہ کے لیے, ہر کام اللہ کے لیے کرتے تھے. پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر کیا ہو گیا؟ میں دیکھتا ہوں تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا ایمان والوں پر, انہیں اخلاص کی دولت دی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اخلاص والے, للہیت والے, شیطان ان کے نزدیک نہیں آتا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو. زندگی گزارنی ہے, یہاں گزارنے کے لیے آئے ہیں, ہم مرنے کے لیے نہیں, ہم سدا رہنے کے لیے ہیں. یہ ذہن میں رہے, ہم مرنے کے لیے نہیں ہیں, سدا رہنے کے لیے, ابد الآباد تک رہنے کے لیے. اور مرے تو وہ جسے کلمہ نصیب نہ ہو, مرے تو وہ جو اللہ کا در چھوڑ جائے, مرے تو وہ اور جس کا رب نہ ہو. اور ہم تو رب کے بندے ہیں, عاجز بندے ہیں. رب ہمارا رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ رحم اور کرم فرمانے والا ہے. وہ کہتا تم میرے بن جاؤ, حیات جاودانی میں تمہیں دوں گا. ایمان والے ایسا بن جا, شیطان کو اتنا بھگا دے, اتنا بھگا دے کہ ہر وقت فرشتے تیرے تجھے حصار میں لیے ہوئے ہو, اور جب تو قبر میں بھی چلا جائے فرشتے تیرے استقبال کے لیے آ جائیں. یہ اللہ کا بندہ ہے, نعمت ایمان کو لے کے آیا ہے. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی, یہ رب کا لطف و کرم ہے. ہم نے زندہ رہنا ہے. زندہ کیسے رہیں گے بھائی؟ جس کے ساتھ رابطہ ہوگا اس کا اثر ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خوشبودار مٹی مجھے وہ مل گئی. میں نے اسے کہا تو کستوری ہے یا کیا ہے؟ کہتی من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم, جمال ہم نشین در من نثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. میں تو ایک خاک ہوں, میں مٹی ہوں, لیکن کیا کروں, ایک پودے کے نیچے رہی ہوں جہاں پھول کی پتیاں گرتی رہی ہیں, اور میرے ہم نشین کا اثر ہے, اس کا یہ اثر ہو گیا. میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں, لیکن اس میں میرے ہم نشین کے جمال کا اثر ہے کہ جب پھولوں کی خوشبو ہے میرے اندر آ گئی ہے. ایمان والے ہم مٹی ہے, خاک ہیں, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں. آ جاؤ اللہ کو یاد کرو, رب کو یاد کرو, ذکر و فکر کرو, ایسی خوشبو آ جائے گی کہ پھر مرتے بھی جاؤ گے جنازے سے دھوم نکلے گی کہ یہ اللہ والا جا رہا ہے. اور دیکھو تو صحیح کس عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, کیونکہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے اور اللہ کا نیاز مند ہے. اس کی ساری زندگی رب کو سجدے کرتی گزری ہے. فرشتوں تم بھی جاؤ تو اس کے استقبال کے لیے چلے جاؤ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن جانو. آج رات فیصلے ہو جائیں گے, کس نے رہنا ہے, کس نے چلے جانا ہے. فیصلہ میرے بارے میں ہو میں تبدیل نہیں کر سکتا, آپ کے بارے میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. کسی میں ہمت نہیں ہے رب کے فیصلے تبدیل کر سکے. ہاں اللہ سے عرض کر سکتے ہیں, یا اللہ اگر زندگی کا فیصلہ ہے تو ہمیں نیکوں کی زندگی عطا فرما, اور اگر دنیا سے جانے کا فیصلہ ہے تو ہمیں شہیدوں کی موت عطا فرما. اتنا دعا مانگنے سے کیا, اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے. جب قلم چل رہا ہو انسان دعا مانگے, اور کوئی بھی کسی سخی کا قلم چل رہا آپ دعا مانگے جناب مہربانی کر دے, وہ مہربانی کر ہی دیتا ہے. اور قدرتوں کا قلم چلے گا, قدرت کی مہربانی ہوگی جب قلم چلے. اللہ کی بارگاہ میں عزت انکساری سے دعا کیجیے, اے کریم اللہ مہربانی کر دے, اے رحیم اللہ مہربانی کر دے, ہمیں اپنا اطاعت شعار بنا دے, فرما بردار بنا دے. ہو سکتا ہے ادھر تمہارا قلم چل رہا ہو, ادھر تمہاری زبان سے آواز نکلے, برابر آ جائے, رب کہے میرے بندے سے بدبختیاں مٹا دو اور نیکیاں لکھتے چلے جاؤ, اور جس کی نیکیاں لکھتی چلے جائیں گی اس کے لیے جنت کے دروازے کچادہ ہوتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت کی مہربانی ہے, لیکن شیطان کو نزدیک نہ آنے دیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن جانو. آئیے عشاء کی نماز پڑھنے لگے, کوئی آپ کو گھیر لے, دوست یار آؤ یہاں بیٹھو,
یہ مت سمجھو یہ دوست ہے، کہو اس کے ساتھ شیطان بھی ہے جو مجھے یہاں بٹھا رہا ہے، مجھے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ اگر دوست ایک دوسرے کو کھینچ کر بری جگہ پہ لے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پیسے دے کر وہ غلط جگہ پہ لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا خرچہ برداشت کر کے وہ کسی گھنونی جگہ پہ لے جاتے ہیں، ایمان والے تو کیوں نہیں کسی کو نیک جگہ پہ لا سکتا؟ آج اگر وہ تجھے بدی پہ لاتا ہے تو نیکی پہ لے آ، یہ بدی اور نیکی کی کشمکش تو جاری ہے، ہو سکتا ہے تو ہی کامیاب ہو جائے، جب تو کامیاب ہوگا، تو کا کامیاب ہوگا، تیری کئی نسلیں ہی کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، آج اس کے کرم کی رات ہے، آج اس کی رحمتوں کی رات ہے۔ یوں سمجھئے کہ مغرب کا جیسے ہی وہ آج شام سورج غروب ہوگا، رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوگا۔ میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ ہم خاف غفلت کے مزے لیتے رہیں، پھر ہمارا ہی قصور ہے۔ وہ تو کہتا ہے مانگو، وہ تو کہتا ہے مانگو۔ آئیے اس کے در سے مانگنا سیکھیں، اس کے در سے لو لگانا سیکھیں، اس کے در سے جولی پھیلانا سیکھیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کو دشمن سمجھنا ہے۔ اور اس کو دشمن سمجھو گے، تائید اللہ کی ہوگی، مدد اللہ کی ہوگی، کرم اللہ کا ہوگا۔ جب اللہ کی مہربانی ہوگی یہ نزدیک نہیں آئے گا۔ آئیے آج رات یہ اللہ کو یاد کر لے، ہو سکتا ہے یہ یاد قبول ہو جائے، پھر ساری زندگی انسان اللہ کو ہی یاد کرتا رہ جائے۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی اللہ اللہ کرتے گزر جاتی ہے۔ ایک ارادت مند کسی اللہ والے کے پاس گیا، انہوں نے اسے کو وظیفہ بتایا، پڑھو کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ 5-6 ماہ گزر گئے، کہنے لگا حضرت جی 6 ماہ ہو گئے مجھے اللہ اللہ کرتے، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہنے لگا ارے اللہ کے بندے شکر نہیں کرتے، تیرا ایک عضو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، تجھے اور کیا چاہیے؟ کیا نظر، کیا دیکھنا ہے؟ دیکھنے کے لیے جہاں تھوڑا ہے، دیکھنی یہ سورج یہ روشنی یہ سب کو ان کو میں تھوڑے ہیں، اور اس جہاں کو خام خواہی دیکھنا ہے۔ آ جاؤ نظریں بند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رب کو رب سمجھ کے یاد کرو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے۔ انشاءاللہ جب وہ مہربانی کرے گا پھر مہربانی ہی مہربانی ہوتی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت بھلا کرے اور ہم سب کو نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔